بسم الله الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. دس از ابیہا، اور آج جو سورہ میں ڈسکس کرنے لگی ہوں وہ قرآن پاک کی جو 18ویں سورہ ہے، اس کا نام ہے سورہ کہف. یہ سورہ مکی ہے اور اس میں 110 آیتیں اور 12 رکوع ہیں. بڑی امپورٹنٹ سورہ ہے، بڑے امپورٹنٹ. اس میں 2 سے 3 واقعات کا ایسا ذکر کیا گیا ہے جو کہ جن کا سمجھنا بہت زیادہ ضروری ہے کہ وہ اس سورہ کا موضوع کیوں بنائے گئے ہیں. اچھا، تو حافظ ابن جریر طبری نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے اس سورت کا شان نزول یہ نقل کیا ہے کہ مکہ مکرمہ کے کچھ سرداروں نے 2 آدمی مدینہ منورہ کے یہودی علماء کے پاس یہ معلوم کرنے کے لیے بھیجے کہ تورات اور انجیل کے یہ علماء حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے بارے میں کیا کہتے ہیں. تو وہ جو علماء تھے ان کا کہ آپ ان سے 3 سوال کریں گے، اگر تو وہ ان کے جوابات آپ کو صحیح دیتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ان کا نبوت کا دعویٰ صحیح ہے، اور اگر وہ اس کا جواب نہیں دے پاتے تو اس کا مطلب ان کا نبوت کا دعویٰ صحیح نہیں ہے. اب وہ سوال کون سے تھے؟ ایک سوال تو یہ تھا کہ ان اصحاب کے بارے میں بتایا جائے جو کہ ایک دشمن بادشاہ سے بچنے کے لیے جو کسی غار میں انہوں نے پناہ لی تھی، ان کا واقعہ بیان کریں. ایک کوشچن یہ تھا. دوسرا یہ تھا کہ جو ہے وہ روح کی حقیقت کیا ہے اس کے بارے میں بتائیں. اور تیسرا سوال انہوں نے یہ کیا کہ اس شخص کے بارے میں بتائیں جس نے دنیا کے انتہائی مغرب اور انتہائی مشرق حصے کی طرف جو ہے وہ سفر کیا. یہ 3 سوال اور ان واقعات کا ذکر جو ہے وہ بس ان کی نبوت کو صحیح ثابت کرنے کے لیے انہوں نے کہا کہ آپ ان سے رسول پاک سے جا کر پوچھیں. تو پھر جب لوگ ان کے پاس آئے اور انہوں نے یہ جو واقعات ہیں وہ بتانے شروع کیے کہ انہوں نے کویسچنس کیے اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا جواب دیا. اچھا، تو سب سے پہلا واقعہ جو اصحاب کہف کا ہے اس کے بارے میں آپ کو تفصیل سے بتاتی ہوں کہ وہ کیا واقعہ تھا. کہ کچھ لوگ تھے جو کہ جنہیں اصحاب کہف کہا جاتا ہے. کہف کا مطلب ہے غار، تو اسی کے اوپر اس کا نام بھی رکھا گیا. تو وہ جو ہے ادھر کا جو بادشاہ تھا وہ دقیانوس تھا. اس کو یوسس جو ہے اس کو انگلش میں بولا جاتا تھا. وہ عیسائی لوگوں کے جو مانے یعنی کہ جو حضرت عیسیٰ کے پیروکار تھے ان کے لیے وہ ایک اچھا بادشاہ نہیں تھا. تو ان جو اصحاب نے جو ہے پناہ لینے کے لیے اس کیونکہ وہ قتل عام کر رہا تھا تو ایک غار میں پناہ لی تھی، اور وہاں پر وہ جو ہے 309 سال تک سوتے رہے. اللہ تعالیٰ نے ان کو سلا دیا، اور اس کا مقصد جو ہے وہ آخرت کے اوپر ایمان لانے کا بھی تھا کہ جو ہے وہ کیونکہ یہ مکی صورت ہے اور اس میں زیادہ جو ہے وہ انفسس انہی چیزوں پر کیا گیا کہ اللہ اس کے رسول کے احکامات، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آخرت، اور جو مرنے کے بعد اٹھانے کا جو ایک اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے پورا سلسلہ اس میں قرآن میں. بہرحال وہ وہاں پر 309 سال تک سوتے رہے، اور ان کے جو ہے محلے وقوع اس غار کا اس طرح سے تھا کہ جو سورج تھا وہ صبح کے ٹائم بھی اس کے سائڈ سے ہو کر گزر جاتا تھا اور رات کو بھی اس کے سائڈ سے ہو کر گزر جاتا تھا. تو ایک تو یہ کہ سورج کی گرمی کی وجہ سے ان کے کپڑے، ان کا جو جسم ہے وہ اپنی مناسب حالت میں بھی رہا، اور وہ وہاں سوتے بھی رہے، اور ان کو تپش کی وجہ سے کوئی پریشانی کا سامنا بھی نہیں کرنا پڑا. اور پھر جب اللہ تعالیٰ کی معیشت سے جو ہے وہ اٹھائے گئے، اور وہ کہتے کہ وہ سوتے ہوئے بھی ایسے معلوم ہوتے تھے کہ جیسے جاگ رہے ہیں، کیونکہ وہ کروٹ لیتے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے اس جو ہے وہ غار کے ارد گرد اتنی دہشت پیدا کرتی تھی کہ کوئی اس کے قریب نہیں جاتا. پھر جب وہ 309 سال کے بعد زندہ ہوئے، انہوں نے ایک دوسرے سے پوچھا کہ شاید ہم 1 دن سوئے ہوں گے، شاید ہم 1.5 دن سوئے ہوں گے. اس کے بعد جب وہ باہر گئے انہوں نے اس سکہ، جن کو کھانا کھانا تھا، انہیں بھوک لگی، اس سکہ جو تھا انہوں نے ایک شخص کو دیا جو کہا کہ ہمیں نا حلال کھانا لا دو، یعنی پاکیزہ کھانا لا دو. تو جب وہ لے کے وہ سکہ جو ہے وہ ایک دکاندار کے پاس گیا، اور اس نے دیکھا کہ اس کے اوپر تو 309 سال پرانے بادشاہ کی جو اسٹیمپ ہے یا اس چہرہ جو بھی اس کی پہچان تھی. پھر وہ اس کو لے کر جو ہے وہ اس وقت کا جو بادشاہ تھا اس کے پاس لے کے گئے، اور وہ مطلب اللہ تعالیٰ کا جو ہے پیروکار تھا، یعنی کہ وہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کو مانتا تھا، وہ ایک اچھا بادشاہ تھا. اس نے پھر ان لوگوں سے جو ہے وہ دریافت کیا کہ مطلب تم لوگوں کو تو اتنی دیر ہو گئی ہے، تم لوگوں کو اس طرح سے سوئے ہوئے، اور سارے جو معاملات ہیں، اور اس سے پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کس طرح سے جو ہے وہ مارنے کے بعد زندہ کرنے پہ قادر ہے. تو اس سکے سے پھر انہوں نے اندازہ لگایا کہ ان کو اتنا ٹائم ہو گیا سوتے ہیں. بہرحال وہ دوبارہ اس غار میں چلے گئے وہ لوگ، اور پھر وہاں پر جو ہے وہ ان کی وفات ہوئی.
پھر ان کو جو ہے وہ اصحاب رقیم بھی کہا جاتا ہے، رقیم تختی کو بھی بولتے ہیں جس کے اوپر نام کندہ کیے جاتے ہیں۔ تو جو تختی ہے وہ لگائی گئی ان کی یادگار میں، وہاں ایک مسجد بنا دی گئی جس کا ذکر قرآن میں موجود نہیں ہے، بہرحال کہ آپ قبروں کے اوپر جو ہے وہ مسجد تعمیر کرنے کی سلسلے، بہرحال وہاں کے لوگوں نے عقیدت کے طور پر جو ہے وہاں پہ وہ مسجد تعمیر کی، اور ان کو اصحاب رقیم بھی، وہاں پہ جو تختی ہے اس کے اوپر ان کی کچھ لکھا گیا ان کے بارے میں، تو ان کو اصحاب رقیم بھی کہا جاتا ہے۔ یہ واقعہ تھا جو تفصیل سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا۔ جو روح کی حقیقت ہے وہ میں آپ کو پچھلی اس میں بتا چکی ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ روح کی حقیقت جو میرے علاوہ کوئی نہیں جانتا، آپ صرف ظاہری چیزوں کے اوپر فوکس کر سکتے ہیں، آپ کو وہ نظر آ گیا، آپ ان کے بارے میں بات کر سکتے ہیں، لیکن کچھ چیزیں جو ہیں وہ آپ کی سوچ سے بالکل بالا تر ہیں، تو آپ ان کے اوپر زیادہ فوکس نہیں کریں۔ اچھا جی، دوسرا ذکر جو اس میں موجود ہے وہ ذوالقرنین ایک بادشاہ تھا جس کا ذکر موجود ہے، اور اس نے جو ہے وہ انتہائی مشرقی حصے کی طرف، دنیا کے انتہائی مغربی حصے کی طرف اور شمال کی طرف، جو تیسرا ان کا سفر آتا ہے لیکن وہ اتنا کنفرم نہیں ہے، بہرحال تیسرا سفر جو ہے وہ ان کا بتایا گیا کہ انتہائی مشرقی سائڈ، شمال کی سائڈ پر تھا۔ یہ سوال تھا ان سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا گیا، تو انہوں نے بتایا کہ کس طرح سے انہوں نے مشرق کی انتہائی مشرق، یعنی کہ اس سے آگے صرف پانی تھا، اس سے آگے خشکی موجود نہیں تھی، وہاں تک انہوں نے اس علاقے کو فتح کیا، اور وہاں کے جو لوگ تھے ان کو اسلام کی دعوت دی۔ اللہ تعالیٰ نے ان سے کہا کہ اگر آپ چاہیں تو ان کو آپ مار بھی سکتے ہیں اور چاہیں تو ان کو چھوڑ بھی سکتے ہیں۔ اب ظاہر بات ہے بہتر طریقہ جو تھا وہ یہ تھا کہ آپ ان کو حق کی دعوت دیں اور اس کے بعد ان کو جو ہے معاف کر دیں۔ تو انہوں نے یہی کیا کہ جو اللہ تعالیٰ سے انہوں نے یہی بات کہی کہ اگر تو یہ حق پہ ایمان لاتے تو میں انہیں چھوڑ دوں گا ورنہ میں انہیں مار دوں گا۔ اب یہ بات انہوں نے کس طرح سے کی، وہ پیغمبر تھے یا نہیں تھے، واللہ عالم، یہ اللہ تعالیٰ کے راز ہیں، وہی جانتے ہیں کہ انہوں نے ان کے ساتھ کس طرح سے کلام کیا، کہ وحی کے ذریعے کلام کیا کہ ان کے دل میں یہ الہامی طور پر ڈالا، اللہ پاک بہتر جانتے ہیں۔ پھر اس کے بعد جو ہے انہوں نے مغرب کی طرف، جو انتہائی مغرب کی طرف جو ہے وہ سفر کیا، اور وہاں پر ہر چیز کو جو ہے وہ فتح کیا۔ وہاں پر ایسے لوگ رہتے تھے جو کہ گھر نہیں بناتے تھے، اور وہ کھلے میدان میں ہی سب رہتے تھے، اور اس پہ اور دھوپ کی کوئی اوٹ نہیں تھی ان کے اوپر، ان کا طریقہ کاری ایک ہے رہنے کا۔ پھر جو تیسرے سفر کا ذکر آتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ انتہائی شمال میں انہوں نے کیا، جہاں پر جو لوگ تھے وہ ایک یاجوج ماجوج ایک قوم تھی جس سے بہت زیادہ پریشان تھے، کہ وہ پہاڑوں کے دلوں کے درمیان سے آ کر وقفے وقفے سے وہاں پر بہت خون ریزی کرتے تھے۔ تو انہوں نے ان سے ریکویسٹ کی کہ آپ جو ہے نا یہ درے کسی طرح سے بند کر دیں، اور ہم آپ کو، کیونکہ ذوالقرنین تھے وہ، ان کے پاس کافی وسائل تھے، تو انہوں نے کہا کہ ہم آپ کو اتنا مال و دولت دیں گے تو آپ اس کے لیے کوئی ہماری مدد کریں۔ تو ذوالقرنین جو تھے انہوں نے کوئی بھی پیسہ لینے سے تو انکار کر دیا، ان کا کہ اگر آپ افرادی قوت سے میری مدد کرتے ہیں تو میں اس کو بند کر دیتا ہوں۔ پھر انہوں نے وہ جو پہاڑ کے درے تھے ان میں چادریں بچھائیں اور ان کے اوپر سیسا پگھلا کے جو ہے وہ بچھایا، تاکہ وہ ان جو پلیٹیں تھیں جو انہوں نے رکھی پہاڑ کے دروں کے درمیان، ان کی درازوں میں جو ہے وہ سیسا پہنچ جائے، اس طرح سے بہت مضبوط دیوار کرتی۔ اب اس کے بارے میں بھی جو کہا جاتا ہے کہ یاجوج ماجوج جو ہیں وہ، یاجوج ماجوج سے مراد وہ لوگ ہیں جو کہ فساد برپا کرتے ہیں، اور وہ کوئی بھی جماعت جو کہ فساد برپا کرتی ہے ان کو اس سے نسبت دی گئی ہے۔ ابھی اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتے ہیں کہ وہ خاص قوم ہی باہر آئے گی قیامت کے نزدیک، یا قیامت کے نزدیک جو ہے وہ کوئی ایک ایسی جماعت نکلے گی جو کہ اتنا فساد برپا کرنے والی ہوگی جنہیں یاجوج ماجوج سے جو ہے نسبت دی گئی ہے، یعنی کہ وہ اس پیٹرن پہ چل رہے ہیں۔ اور ایک چیز اس میں یہ بھی بیان کیا گیا، ہو سکتا ہے کہ قیامت کے نزدیک چونکہ ہر مضبوط چیز ٹوٹ جائے گی، فنا ہو جائے گی، تو وہ دیوار بھی ٹوٹ جائے گی، اور پھر لوگ جو بدحواسی کے عالم میں بھاگیں گے، اور اس سے مراد عام لوگ بھی ہو سکتے ہیں جو کہ اس وقت قیامت کے منظر کی وجہ سے جو ہے وہ ایک دوسرے کے ساتھ ٹکرا کر بھاگیں گے۔ تو یہ ایک ذکر موجود تھا۔ جو تیسرا واقعہ اس میں بیان کیا گیا ہے وہ حضرت خضر علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کسی نے کسی وقت پوچھا کہ آپ بتائیں کس وقت روئے زمین پر سب سے بڑے عالم کون ہیں؟ تو انہوں نے کہا، مطلب ایک پیغمبر ہونے کی حیثیت سے انہوں نے کہا کہ میں ہی ہوں روئے زمین پہ ابھی۔ تو اس وقت اللہ تعالیٰ کو ان کی یہ بات پسند نہیں ہے، کہ انہوں نے ان سے کہا کہ میں آپ کو جو ہے وہ بتاتا ہوں کہ علم کیا چیز ہے، آپ کے پاس اتنا علم ہے جتنا میں نے عطا کیا ہے۔ تو پھر انہوں نے حضرت خضر علیہ السلام سے ملنے کے لیے ان کو بولا، انہوں نے کہا کہ آپ سفر پر نکلیں
اور ایک ایسی جگہ آئے گی، ان کے پاس ایک مچھلی تھی، ان کا ایک ایسی جگہ آئے گی جہاں دو سمندر مل رہے ہوں گے اور وہ مچھلی خود بخود جو ہے وہاں پر غائب ہو جائے گی۔ اچھا، ان کے ایک غلام تھے حضرت یوشع علیہ السلام، جن کے ساتھ وہ سفر پر نکل گئے۔ اس سفر کا مقصد جو تھا حضرت موسیٰ کو جو ہے ادب سکھانا تھا، اور اس کا مقصد یہ تھا کہ حضرت موسیٰ کو اس کا جواب یہ دینا چاہیے تھا جب ان سے کسی نے سوال کیا کہ اس روز میں کا سب سے بڑا عالم کون ہے، تو انہیں کہنا چاہیے تھا کہ یہ اللہ ہی بہتر جانتے ہیں۔ جبکہ انہوں نے کہہ دیا کہ مطلب میں ہوں، تو وہ میں تو کہیں پہ بھی نہیں آتی، کیونکہ آپ نے اپنی ہر چیز کو ایسوسیٹ کرنا ہے اپنے رب سے۔ بہرحال وہ وہاں پر گئے، وہ سوئے ہوئے تھے اور مچھلی جو ہے وہ اچھل کر جو ہے وہ سمندر میں جا گری ایک جگہ پر۔ انہوں نے جو ان کے جو غلام تھے انہوں نے یہ سارا منظر دیکھا، لیکن وہ آپ کو بتانا بھول گئے۔ آپ پھر آگے چلے گئے، چلتے چلتے گئے، پھر انہیں کسی وقت بھوک جب لگی تو انہوں نے کہا کہ بھئی وہ مچھلی لاؤ، تو انہوں نے کہا کہ وہ تو مچھلی اس طرح سے واقعہ ہوا تھا، وہ تو ادھر کے اس میں چلی گئی تھی پانی میں۔ تو انہوں نے کہا وہی تو جگہ تھی جہاں پر ہمیں حضرت خضر سے جو ملاقات ہونی تھی۔ تو پھر وہ ان کے ساتھ جو ہے وہ واپس تشریف لائے اس جگہ پر، اور وہاں پہ انہوں نے ایک شخص کو جو ہے وہ سوتا پایا۔ اب وہ ان کے ساتھ سفر پر نکلے، انہوں نے کہا کہ آپ جو ہے نا صبر نہیں کر سکیں گے میرے ساتھ، اگر آپ نے میرے ساتھ چلنا تو آپ کو صبر کرنا پڑے گا، جو کچھ بھی میں کروں گا اس کے اوپر۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ آپ مجھے صابر پائیں گے، آپ اس بات کے بارے میں پریشان نہ ہوں۔ وہ چلنا شروع ہوئے تو انہوں نے سب سے پہلے ایک کشتی میں سوراخ کر دیا۔ اب وہ ایک غریب بندے کی کشتی تھی، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے رہا نہیں گیا۔ ان کا کہ یہ آپ نے کیا کیا، آپ نے اس کی کشتی میں سوراخ کر دیا۔ ان کا میں نے تم سے کہا تھا کہ تم جو ہے صبر نہیں کر پاؤ گے۔ تو حضرت موسیٰ نے کہا نہیں، اب آپ مجھے صابر پائیں گے، اب میں آپ سے سوال نہیں کروں۔ تو ٹھیک ہے، وہ آگے چلے تو ایک بچہ تھا جو کہ جس کا انہوں نے سر قلم کر دیا۔ تو ان کا کہ یہ آپ نے کیا کیا کہ ایک تو وہ چھوٹا بچہ اور اس کو آپ نے سر قلم کر دیا، اور آپ نے یہ کیسا ظلم کیا۔ تو ان کا کہ میں نے تم سے کہا تھا کہ تم صبر نہیں کر پاؤ گے میری چیزوں کے اوپر، میرے جو ہے جو میں عمل کروں گا اس کے اوپر۔ ان کا کہ اچھا میں آپ کے لیے پریشانی کا باعث بنتا جا رہا ہوں، اب آپ مجھے صابر پائیں گے۔ اب وہ ایک اور جگہ پہ گئے، وہاں پہ انہوں نے لوگوں سے کھانا مانگا، انہوں نے ان کو کھانا دینے سے انکار کر دیا۔ بہرحال آپ نے وہاں ایک دیوار تھی، وہ آپ نے تعمیر کرنا شروع کر دی، حضرت خضر علیہ السلام۔ تو حضرت موسیٰ نے کہا کہ یہ آپ کیا کر رہے ہیں، ایسے ہی آپ نے یہ دیوار، انہوں نے ہماری کوئی مہمان نوازی بھی نہیں کی اور آپ جو ہے وہ دیوار تعمیر کر رہے ہیں یہاں پر بلا معاوضہ۔ تو انہوں نے کہا کہ اب تم میرے ساتھ نہیں چل سکتے، کیونکہ میں نے تم سے کہا تھا کہ تم صبر نہیں کر پاؤ گے۔ بہرحال میں تمہیں ان تینوں سوالوں کا تم نے یہ جو دیکھا ہے اس کا میں جواب آپ کو دیتا ہوں۔ کہتے ہیں وہ کشتی جو ہے اس میں سوراخ میں نے اس لیے کر دیا کہ وہاں ایک ظالم بادشاہ جو کہ اچھی اچھی کشتیاں لوگوں کی جو ہے وہ رکھ لیتا ہے، تو یہ غریب آدمی تھا، میں نے اس کی کشتی میں تھوڑا ایپ پیدا کر دیا تاکہ وہ اس کی کشتی نہ لے سکے۔ پھر کہتے ہیں جو بچہ تھا جس کا میں نے جو ہے وہ جس کو میں نے قتل کر دیا، اس کو میں نے اللہ کی رضا سے قتل کیا، میرا اس میں اپنی کوئی رائے نہیں ہے۔ اللہ پاک نے مجھے حکم دیا کہ یہ اپنے ماں باپ کے لیے فساد بنے گا اور ہم ان کو اس سے بہتر اولاد عطا کریں گے، تو تم اس کو جو ہے ختم کر دو، کیونکہ یہ اپنے ماں باپ کو بھی غلط سائڈ پر لے کے جانے کا باعث بنتا ہے۔ ٹھیک ہے، اب یہ آگے کی چیزیں ہیں اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں۔ پھر اس کے بعد جو دیوار انہوں نے تعمیر کی، انہوں نے کہا دیوار میں نے اس سے تعمیر کی کہ 2 یا 3 بچوں کی دیوار تھی اور اس سے نیچے خزانہ تھا، کیونکہ وہ ٹوٹ گئی تھی تو وہ خزانہ باہر آ جاتا، تو میں نے اس کو تعمیر کر دیا کہ جب تک وہ بڑے نہیں ہوتے ان کا جو خزانہ وہ سیف ہے۔ تو یہ جو علم ہے اس کو تکوینیات کا علم کہا گیا ہے، اور جو رسول حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس علم تھا وہ علم تھا شریعت کا علم۔ جو شریعت ہے اس میں اصول ہیں، ضوابط ہیں، اس میں ایک طریقہ کار ہے، ایک پیٹرن ہے جس کے اوپر آپ کو چلنا ہے اور اس کے مطابق آپ کو کام کرنا ہے۔ جو تکوینیات کا علم ہے وہ یہ ہے کہ جیسے اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر فرشتے مقرر کیے ہیں کہ آپ نے بارش کب برسانی ہے، آپ نے فلانی آبادی کو کب جو ہے وہ تباہ کرنا ہے، کسی کھیت میں کس وقت جو ہے وہ پھول اگے ہوئے، کس وقت بہار آئے گی، خزاں آئے گی، یہ سب تکوینیات کا علم ہے۔ تو جو حضرت موسیٰ ان کے پاس ان سب چیزوں کا علم موجود نہیں تھا، تو ان کو یہ سکھانا تھا کہ علم جو ہے وہ ہر شخص کے پاس اس کی محدود ہے، ہر شخص کا اللہ تعالیٰ نے ہر شخص کی ڈیوٹیز ڈفرینٹ لگائی ہیں۔ تو اب جو حضرت خضر تھے وہ ایک انسان تھے، لیکن اللہ تعالیٰ کی مرضی تھی، انہوں نے ان کو اس کام کے لیے چنا، ان کے اندر اتنے گٹس ہوں گے اور جو بھی اللہ عالم کے وہ کیا معاملات ہیں۔ بہرحال اللہ پاک نے یہ چیز حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دکھائی کہ آپ کے پاس روئے عالم کا سارا علم موجود نہیں ہے اور آپ بھی کل کائنات کے عالم نہیں ہیں۔ کائنات کا جو عالم ہے، کائنات کے جو راز ہیں، جو سارے معاملات ہیں، وہ صرف میں جانتا ہوں، یعنی اللہ پاک۔ تو اس طرح سے اس میں یہ چیز جو ہے وہ بیان کی گئی،
اور اس کو جو ہے علم تقوینیات کہا گیا، جو کہ حضرت خضر کے پاس تھا، اور حضرت موسیٰ کے پاس شریک ہے. تو یہ دو ڈفرینٹ راستے تھے. تو حضرت موسیٰ کو اندازہ ہو گیا کہ بھائی میرا جو معاملہ ہے وہ ان سے بالکل ڈفرینٹ ہے. اس میں ایک بہت خوبصورت بات جو ہے وہ جو مجھے لگی جو اس میں کی گئی ہے کہ جو اللہ تعالیٰ ہے ان کی اتنی زیادہ ان کی تعریف ہے، اتنا علم ہے ان کے پاس کہ اگر سمندر میں وہ روشنائی بن جائے اور آپ ان سے لکھنا لگیں تو سمندر ختم ہو سکتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کی تعریف ختم نہیں ہو سکتی. تو اللہ پاک مجھے جو ہے اور آپ کو جو اللہ تعالیٰ کی ذات کو سمجھنے کی، میرا نہیں خیال کہ کوئی اس تک پہنچ سکتا ہے ان کی ذات کے کرکس تک، لیکن جو تھوڑا بہت ہم سمجھ سکتے ہیں کہ وہ انتہائی محبت کرنے والی ذات اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان سے محبت کرنے کی توفیق دے اور ہمیں ان نیک لوگوں میں چن لے جن پر ان کا انعام ہو، نہ کہ ان کا مذہب ہو. اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے وہ ان سب چیزوں کا شعور عطا کرے. اور آپ قرآن پڑھیں گے تو آپ کو اگر کوئی کسی کے اندر کوئی شعور کی کوئی بات موجود بھی ہے تو وہ اپنے اپر لمٹ کو نہیں پہنچ سکتے جب تک کہ قرآن کو اسٹڈی نہیں کرتا. اس کے اندر وہ جو شعور کی جو رمزیں ہیں نا وہ زیادہ ہوتی ہے، اس کا ویژن زیادہ براڈ ہو جاتا ہے. تو آپ جو ہے قرآن کو ضرور پڑھیں. یہ ایک ایسی کتاب ہے جو کہ آپ کو ہر طرح کا علم عطا کر رہی ہے. اور کوئی اے آئی کانٹینٹ جو ہے وہ آپ کو اس طرح کا نہیں مل سکتا، نہ جنریٹ ہو سکتا ہے. اس میں سائنس کا علم ہے، اس میں اعداد و شمار کا علم ہے، اس میں تھیولوجی کا علم ہے، اس میں بزنس کا علم ہے، اس میں ہر چیز کا علم ہے، اس میں اخلاقیات کا علم ہے، اس میں ہر طرح کا جو علم موجود ہے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس کو پڑھنے کی اور اس کو سمجھنے کی توفیق عطا کرے. اگر آپ کو میری ویڈیو پسند ہے اس کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں اور زیادہ سے زیادہ لوگوں تک اللہ تعالیٰ کی بات